جی السلام علیکم معزز سامعین۔ آج اردو ادب کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اردو کی پہلی نقاد ممتاز شیریں کے حوالے سے ان کی زندگی اور ادبی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ممتاز شیریں اردو کی پہلی خاتون نقاد ہیں جو 12 ستمبر 1924 کو بھارت میں آندھرا پردیش کے قصبے ہندو پور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام قاضی عبدالغفور خان تھا جو کہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال انسان تھے۔ ممتاز شیریں نے بی اے کی ڈگری میسور کے مہارانی کالج سے 1942 میں حاصل کی اور 1942 میں ہی ممتاز شیریں نے صمد شاہین سے شادی کی۔ ان کا پہلا افسانہ رسالہ ساقی میں انگڑائی کے عنوان سے 1943 میں شائع ہوا اور اسی افسانے سے انہیں مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے افسانوں کے 3 مجموعے اپنی نگریہ جو کہ 1947 میں شائع ہوا، میگھ ملہار 1962 میں اور پاپ کی نگری 1958 میں جو کہ امریکی افسانوں کا اردو ترجمہ تھا، شائع ہوئے۔ نقاد کے ساتھ بہترین افسانہ نگار بھی تھیں اور نیا دور کے نام سے انہوں نے 1944 میں صمد شاہین کے ہمراہ ایک رسالہ جو ہے وہ جاری کیا اور اسی رسالے کے پہلے شمارے میں انہوں نے افسانوں کے متعلق ایک تنقیدی مضمون جو ہے وہ 1943 کے افسانے شائع کیا اور اسی مضمون نے انہیں ادبی دنیا میں بطور نقاد بھی متعارف کرایا۔ ممتاز شیریں نے کم مگر بہترین لکھا۔ وہ صرف ازدواجی زندگی کے متعلق لکھتی رہیں، اسی وجہ سے ان کے موضوعات جو ہیں وہ خاصے محدود ہیں۔ وہ کامیاب پرسکون ازدواجی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ افسانوں میں زندگی کی حقیقی اور سچی تصویر دکھاتی ہیں اور سچی تصویر دکھانے کی قائل ہیں۔ اس تصویر میں میاں بیوی بچے اور ان کا پیار جو ہے وہ موجود ہے۔ سماجی اور جنس کے متعلق بھی وہ لکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ افسانوی مجموعے اپنی نگریہ کے دیباچے میں ممتاز شیریں لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے افسانے میرے احساسات کا آئینہ دار ہوتے ہیں اور میرے احساسات زندگی کی تلخیوں سے بھرپور۔ میرے نزدیک وہی افسانہ ہے جو حقیقت سے قریب ہو، یہی اصلی ترقی پسندی ہے۔ تو ممتاز شیریں کے ہاں جنسی اشتعال یا سنسنی خیزی نہیں ہے، بلکہ وہ اعتدال سے لکھتی ہیں اور جنس کو ابھارنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ممتاز شیریں نے افسانوں کے ساتھ تنقید کی دنیا میں بھی جوہر دکھائے۔ وہ ادب میں آزادی کی قائل ہے۔ مشہور تنقیدی کتاب معیار میں لکھتی ہیں، جبر ادب پیدا نہیں کر سکتا۔ جب تک ادیب بے ساختگی سے آزادی سے نہیں لکھتا، ادبی تخلیق ناممکن ہے۔ جب ذہنی آزادی فنا ہو جاتی ہے، ادب مر جاتا ہے۔ ممتاز شیریں تقسیم کے بعد پاکستان چلی گئیں اور فسادات کے حوالے سے بھی لکھا۔ وہ پاکستانی ناقدین کی تنقیدی صورتحال سے بھی ناخوش تھیں۔ اپنے تنقیدی رسالے معیار میں لکھتی ہیں، پاکستان میں یہ سیاست کی رٹ محض نعرہ بازی اور پیٹی پٹائی باتوں کو دہرانا ہے۔ یہ ادیب ہمارے تازہ مسئلوں، زندہ مسئلوں کو کیوں نہیں لیتے؟ ممتاز شیریں صمد شاہین کے ہمراہ 1963 تک ترکی میں قیام پذیر رہیں اور 11 مارچ 1973 کو سرطان میں مبتلا ہو کے انتقال کر گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی تنقیدی بصیرت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مشہور نقاد حسن عسکری جو ہے وہ ان کی ممتاز شیریں کی کتاب جو انہوں نے منٹو کے فکر و فن کے حوالے سے لکھی تھی، منٹو نوری نہ ناری میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ممتاز شیریں اعلیٰ پائے کی افسانہ نگار ہونے کے ساتھ افسانے کی بہت اچھی پارکھ بھی تھیں۔ ان کا شمار اردو کے ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تخلیق و تنقید سے دونوں میدانوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔
ممتاز شیریں کی اگر خدمات کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے انگریزی ناول دی پرل کا ترجمہ در شہوار کے عنوان سے کیا، جبکہ امریکی افسانوں کے تراجم کا مجموعہ پاپ کی نگری کے نام سے شائع کیا، اور تنقید کی کتاب معیار اور منٹو نوری نناری بھی ممتاز شیریں کی تنقیدی تصانیف ہیں۔ ممتاز شیریں پاکستان میں وفاقی وزارت تعلیم میں مشیر کے عہدے پر بھی فائز رہیں۔ شکریہ۔